صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ احزاب آیت نمبر 21، سورہ احزاب کی 21ویں آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا گیا ہے. اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات اسوہ ہے، بہترین آئیڈیل اور نمونۂ عمل ہے. مگر اس کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے کہ نبی کو اپنے لیے وہی آئیڈیل اور نمونۂ عمل بنائے گا. پہلی بات کہ یرجو اللہ، وہ انسان اللہ سے امید رکھتا ہو. دوسرے، روز قیامت کا امیدوار ہو. اور تیسرے یہ کہ ذکر اللہ کثیرا، کثرت کے ساتھ ذکر الہی اور یاد الہی کرتا ہوں. کل آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ ہر انسان کو ایک آئیڈیل کی اور نمونۂ عمل کی ضرورت ہوتی ہے. اگر انسان صاحب عقل ہے تو وہ بغیر آئیڈیل اور نمونۂ عمل کے اس دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا. کوئی کتنا بھی بڑے سے بڑا ذہین اور جینیس انسان ہو، وہ بہرحال کسی نہ کسی آئیڈیل کو اپنے لیے چنتا ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہے. بچپنے میں بچوں کے لیے ماں باپ اور ٹیچر آئیڈیل ہوتے ہیں. جوانوں میں دوست اور ساتھی اور دوسرے لوگ آئیڈیل ہوتے ہیں. اور جب انسان کی عقل پختہ ہو جاتی ہے تو پھر جو ان سے زیادہ ہوشیار اور سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، انسان ان کو آئیڈیل اور نمونہ بناتا ہے. اللہ نے، پروردگار عالم نے ہمیں یہی سمجھایا اور یہی بتایا ہے کہ تمہیں اگر آئیڈیل کی ضرورت ہے تو سب سے بہترین ذات گرامی اور سب سے بہترین نمونۂ عمل پیغمبر کی زندگی ہے. اور پھر امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، دیکھو تمہارے لیے میری ذات اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، نمونۂ عمل ہے. یعنی جب پیغمبر کی ذات دنیا کے سامنے مشتبہ ہو جائے اور یہ طے نہ ہو پائے کہ اللہ کے نبی کی سیرت کیا ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ کار کیا ہے، کون وارث پیغمبر ہے اور کون خلیفہ برحق ہے اور کون غاصب حق کے اہل بیت ہے اور حق کے وارثین پیغمبر ہے، جب یہ طے کرنا مشکل ہو جائے تو امام حسین علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے لیے اور ایسے حالات کے لیے فرمایا وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، دیکھو میری ذات تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. لہذا حسینی کردار اور وقت کی رفتار کے عنوان سے خواجہ مسجد ممبئی میں جو سلسلہ بیان 40 کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس کے دوسرے مرحلے پر مجھے یہی عرض کرنا ہے. کل بات یہاں مکمل ہوئی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے
ہمیں یہ بتایا، یہ سمجھایا کہ جو عمل بھی کرو وہ خلوص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کام تو ہم بہت کرتے ہیں، نیک کام بھی کرتے ہیں، اچھے کام بھی کرتے ہیں، برائیاں بھی ہو جاتی ہیں، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، خطائیں بھی ہو جاتی ہیں، نیک کاموں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ جو کام بھی ہم کر رہے ہیں اس میں اخلاص نیت کتنا پایا جاتا ہے، خلوص کتنا پایا جاتا ہے، اور للہیت کتنی پائی جاتی ہے۔ کل میں نے عرض کیا کہ اگر میدان جہاد میں بھی انسان قدم رکھ رہا ہے، پیغمبر کے ساتھ بھی ہے، اور صرف میدان جہاد ہی نہیں بلکہ نماز میں ہے، نماز جمعہ میں ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر دل میں اللہ نہیں ہے تو پھر ایسی نماز جمعہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سورہ جمعہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ کتنے لوگ پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے، خطبہ جمعہ میں پیغمبر کے ساتھ ہیں اور پیغمبر کا خطبہ سن رہے ہیں، جب اچانک آواز سنی اور لوگ مسجد سے اٹھ کے چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تھوڑا بہت سامان خریدنا تھا، کوئی ضرورت زندگی کی چیزیں تھیں، لہٰذا انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ یعنی گویا دل میں اگر اللہ ہوتا تو کبھی بھی مصلی چھوڑ کے نہ جاتے۔ تو صرف میدان جہاد ہی نہیں ہے، ایسے لوگ بھی پیغمبر کی مسجد میں نظر آتے ہیں کہ جو سورہ جمعہ کہہ رہا ہے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اے پیغمبر آپ خطبہ دے رہے ہیں، یہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جہاں دین، شریعت اور مذہب کی باتیں بتائی جا رہی ہیں وہاں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری نظر میں سامان زندگی یا دنیا کے گئے سامان کی اس کی زیادہ ویلو ہے یا دین اور شریعت کی زیادہ ویلو ہے۔ اسی لیے نماز جمعہ میں کہا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب نماز جمعہ، اذان جمعہ ہو تو کاروبار اور دنیا داری کو چھوڑو، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، ذکر الہی کی طرف دوڑو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ جو کچھ ہے اس دنیا داری میں ہے، اس بزنس اور کاروبار میں ہے، ہر ہفتے ہمیں یہ ریمائنڈر اور یاد دلایا جاتا ہے کہ دنیا داری دنیا تک رہ جاتی ہے، ذکر الہی انسان کو آخرت میں بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے، برزخ میں بھی کام آتا ہے، اور یہی ذکر الہی انسان کو قیامت میں سرخرو کرتا ہے، اور یہی ذکر الہی قبول ہو جائے تو انسان اسی کے ذریعے سے جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھنے والے محمد والے محمد۔ تو مختصر یہ کہ ہر چیز میں ہمارے لیے اللہ ہونا چاہیے، خدا محوری ہونا چاہیے، اپنے رب اور اپنے پروردگار کے لیے ہم عمل کریں، اور یہ کام واقعاً مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ہمارا معاملہ ہم جس ماحول اور جس کلچر میں ہیں جہاں آپسی کمپٹیشن ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش ہے، اپنے کو اونچا دکھانے کی کوشش ہے، تو جہاں یہ حالات ہوں وہاں پر خلوص نیت اور للہیت دل میں لانا یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن جو اللہ والے ہیں ان کے لیے کوئی پریشانی بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جناب ابراہیم کی زبان سے کہا گیا ہے، جناب ابراہیم کو یہ تعلیم دی گئی ہے، اے ابراہیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ سورہ انعام آیت نمبر 162 میں ہے کہ ان صلاتی، بے شک میری نماز، میرے تمام اعمال، حتیٰ کہ محیای و ماتی، صرف کام کاج ہی نہیں بلکہ میری زندگی اور میری موت، سب کے سب جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی توحید کا اقرار کروں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے اسلام لانے والا یا بالکل ابتدا سے اور ابتدائی زندگی سے خدا کا مسلمان بندہ ہوں۔ یعنی گویا صرف اور صرف اخلاص نیت اس منزل کے اوپر ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کا ہر کام اللہ کے لیے ہو، اور ہماری نماز، ہمارا روزہ ہی نہیں بلکہ ہماری زندگی بھی جو گزرے وہ خدا کے لیے ہو اور وہ پروردگار کے لیے ہو۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ امیر المومنین کو دیکھ لیجئے، وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 207۔ اور کون ہے جو اللہ کی مرضی کو خرید لیتا ہے اور اپنی جان کو دے کر اللہ کی مرضی کا سودا کر لیتا ہے، اور خدا جو ہے اپنے بندوں کے لیے مہربان ہے، رؤوف ہے، بے حد مہربانی کرنے والا ہے۔ یعنی مولا کائنات نے شب ہجرت بستر پیغمبر پر سو کر اپنی جان گویا خطرے میں ڈالی،
جب اللہ نے یہ نظارہ دیکھا کہ علی اس شان سے میرے بستر پیغمبر کے بستر پر سوئے ہوئے ہیں کہ کھچی ہوئی تلواروں اور ننگی تلواروں کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اطمینان سے آرام کر رہے ہیں، تو پروردگار عالم نے یہ آیت نازل کر دی کہ وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی مرضی کو خریدنے کے لیے کون ہے جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ مسجد میں کیوں آ رہے ہیں یہ ہمارے دل کو معلوم ہے، کل بھی گفتگو ہو چکی ہے، اور ہر آدمی اپنے دل کا حال بہتر جانتا ہے کہ کون کس نیت سے آتا ہے، کون کس نیت سے کعبے جا رہا ہے، کون کس نیت سے عمرہ اور حج کے لیے جا رہا ہے، کس نیت سے انسان زیارت کے لیے جاتا ہے، ہر ایک کو اچھے طریقے سے معلوم ہے۔ بس مولا کائنات بستر پیغمبر پر لیٹ رہے ہیں تو صرف ایک ہی نیت ہے، مرضات اللہ، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ جب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ لیٹنے والے اور آرام کرنے والے بندے کا یہ عمل اتنا بہترین ہے تو پروردگار اپنی مرضی اس کے حوالے کر دیتا ہے کہ تم میری راہ میں اپنی جان کو قربان کر رہے ہو۔ عزیزان گرامی، مطلب یہی ہے کہ چاہے ہم نماز پڑھیں یا سوئیں، دونوں کاموں میں کوئی فرق نہیں ہے، اصل بیس اور بنیاد ہے نیت۔ اگر انسان کی نیت صحیح نہیں ہے، پوری رات عبادت کر لے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نیت صحیح ہے، بستر کے اوپر لیٹا ہوا ہے تو یہی خدا کی راہ میں عبادت بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ سورہ حلقہ کے فضائل اور اہل بیت کے فضائل اس کے ذہن میں آپ سنتے رہتے ہیں۔ سورہ انسان آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ اہل بیت وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں خدا کی مرضی کے لیے، پروردگار کو خوش کرنے کے لیے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا، کبھی مسکین کو کھلاتے ہیں، کبھی یتیم کو کھلاتے ہیں، اور کبھی اسیر کو، قیدی کو کھلاتے ہیں۔ اسیر عربی زبان میں قیدی کو کہا جاتا ہے، جو آدمی قید ہے، جو آدمی جیل میں ہے، اسے قیدی کو اسیر کہا جاتا ہے۔ بس کھانا کھلا رہے ہیں، غریب کو دیا تو ہو سکتا ہے وہ مسلمان رہا ہو، یتیم کو دیا ہو سکتا ہو مسلمان رہا ہو، لیکن اس وقت جو قیدی تھے وہ مسلمان نہیں تھے۔ اہل بیت سب کے سب اپنا افطار قیدی کو کھلا کر بتا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں دین دھرم نہیں دیکھا جاتا، مذہب و ملت نہیں دیکھا جاتا کہ کون ہماری قوم کا ہے کون دوسری قوم کا ہے۔ اگر بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ افطار کے وقت خود بھوکے رہ جائیں گے مگر اپنے سامنے کی افطاری سامنے والے فقیر اور مسکین کو دے دیں گے، دوسرے مذہب والے کو کھلائیں گے۔ اسی کا نام انسانیت ہے اور اسی کا نام اسلام ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی، اخلاص یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہمارے عمل میں پیدا ہو جائے تو عمل کہیں سے کہیں تک پہنچ جاتا ہے۔ اس خلوص کی کمی ہو جائے تو عمل بالکل زیرو ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کھانے میں اگر نمک نہ ہو، مہنگے سے مہنگی آپ چیزیں خرید کے لائیں اور گھر میں مہنگے سے مہنگے طریقے سے وہ کھانا تیار کیا جائے، مگر پکانے والا کوک، باورچی یا گھر کی خواتین نمک ڈالنا بھول جائیں اور اتفاق سے آس پاس نمک بھی نہ ہو، بتائیے وہ کھانا کیسا ہوگا؟ مٹھائی بنائی جائے اور مٹھائی میں شکر نہ ڈالا جائے، میٹھا نہ ڈالا جائے تو اس کا ٹیسٹ کیسے ہوگا؟ شوگر فری والوں کی تو عید ہو جائے گی، وہ خوش ہو جائیں گے چلیے ہمارے کام کا ہے، لیکن مٹھائی نہیں اس کو کہا جاتا۔ مٹھائی وہی ہے جس میں میٹھا ہو، اگر میٹھا ڈالنا بھول جائے تو تھوڑا سا میٹھا ڈالا جاتا ہے، نمک تھوڑا سا ڈالا جاتا ہے، مگر ٹیسٹ جو ہے اسی نمک کی وجہ سے کھانے میں آتا ہے۔ ہم زندگی بھر جو کچھ بھی اعمال کر رہے ہیں، ان اعمال میں اسی وقت ٹیسٹ پیدا ہوتا ہے، اسی وقت خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں جب اخلاص کا نمک اور خلوص کا نمک ان کے درمیان میں پایا جائے۔ اصل پریشانی یہی ہے کہ دنیا کو دیکھتے ہوئے ہم اسی دوڑ میں، اسی کمپٹیشن میں، اسی اولمپک میں اور اسی ورلڈ کپ میں دوڑ لگاتے ہیں جہاں دنیا والے جا رہے ہیں۔ اصل معاملہ یہی ہے کہ اہل بیت نے ہمیں یہی سکھایا کہ ہمارا تمہارا عمل دنیا کا کمپٹیشن نہیں ہے، ہم آخرت کے کمپٹیشن کے میدان میں اترے ہیں۔ آخرت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کس نے کتنا عمل کیا ہے، عمل کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی بلکہ کوالٹی دیکھی جائے گی۔ جس نے اخلاص عمل کی کوالٹی کو مینٹین کر لیا، بظاہر تھوڑا بھی عمل کرے گا، یہی عمل اس کے لیے بہترین ہوگا۔ اب میں آپ کی خدمت میں کچھ حدیثیں پیش کر دوں تاکہ واضح ہو جائے کہ اخلاص کیا ہے۔
مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں طوبی لمن اخلص للہ عملہ علمہ وحبہ وبغضہ. کیا کہنا، کیا شان ہے، بلندی ہے، طوبہ ہے، جنت کا درخت ہے، جنت کا مقام ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے علم کو اور اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص بنا لیا. یعنی جو علم حاصل کرے، ایجوکیشن حاصل کرے، جو کچھ سیکھے وہ بھی خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے ہو، اور جو عمل کرے وہ بھی خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے ہو. اور حتیٰ کہ مولا فرما رہے ہیں کہ حب و بغض، اگر کسی سے محبت کرے تب بھی اللہ کے لیے، اور کسی سے بغض کرے تب بھی اللہ کے لیے. توجہ کیجیے گا، بچہ اسکول جاتا ہے صبح کو اور ہم بچے کو بھیجتے ہیں، اسکول میں ایڈمیشن کراتے ہیں، تو ماں باپ بچے کے ذہن میں کیا کہتے ہیں؟ پیرنٹس کیا کہتے ہیں؟ بیٹا پڑھنا لکھنا، خوب آگے بڑھنا. کیوں؟ ایم کیا دیتے ہیں ہم بچے کو؟ ماں باپ کیا ٹارگیٹ دیتے ہیں؟ تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، تمہیں انجینئر بننا ہے، تمہیں اس سے بہتر بلڈنگ بنانا ہے، تمہیں اس سے بہتر گاڑی خریدنا ہے، تمہیں ان سے آگے بڑھنا ہے، تمہیں سب سے زیادہ نام کمانا ہے، تمہیں پبلسٹی کمانا ہے. یعنی جو کچھ بھی ہے ہم بچے کے ذہن میں یہی ڈالتے ہیں کہ کسی طریقے سے دنیا میں تم سب سے بڑے آدمی بن جاؤ. مولا کائنات یہی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کام تو وہی کر رہا ہے بچہ، لیکن اسکول جاتے وقت اگر تم یہ کہہ دو کہ بیٹا پڑھ لکھ کر تم نیک بن جاؤ گے، مومن بن جاؤ گے، جو کچھ بھی کماؤ گے اس سے لوگوں کی خدمت کرو گے اور یہ کام دین کے لیے کرو گے، تو یہی عمل جو بچہ کر رہا ہے خالی نیت بدلنے سے اللہ کے لیے ہو جائے گی. جب اللہ کے لیے ہو جائے گی تو طوبیٰ، ایسے لوگوں کے لیے بلندی ہے، ایسے لوگوں کے لیے خوش قسمتی ہے. اگر ہم نے پہلے دن سے دنیا بچے کے ذہن میں ڈال دی تو وہ دنیا کے پیچھے چلتا رہے گا، بوڑھا ہونے کے بعد بھی اسے فکر آخرت نہیں ہوگی. قبر میں بھی جا رہا ہے تب بھی پیسہ کمانے اور پیسہ جمع کرنے کی فکر میں رہے گا. لیکن اگر پہلے دن سے آخرت ڈال دی، بچہ بچہ رہے گا مگر آخرت کی فکر کرے گا. ہمارے اور اہل بیت کے بچوں میں یہی فرق ہے. ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں دنیا کے لیے تو مرتے دم تک بوڑھے بھی ہو جائیں گے مگر پیسہ اور ذہن میں اسی طرف چلتا رہے گا. جیسے بینک کی مشینیں نوٹ گنتی رہتی ہیں، ان کا ذہن بھی اسی طریقے سے نوٹ کی کاؤنٹنگ کرتا رہتا ہے. یہ ہمارا حال ہے. اہل بیت آخرت کے لیے بچوں کو تیار کرتے ہیں. 13 سال کے بچے سے امام حسین یہ پوچھتے ہیں یہ بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ مرنا کیسا لگتا ہے؟ مرنا چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو؟ قتل ہونا چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو؟ 13 سال کا بچہ کیا کہے گا؟ آج کے بچے سے پوچھ لیا جائے آپ اسکول چھوڑ کے، اپنا کھیل کود چھوڑ کے، میچ چل رہا ہو اس کو چھوڑ کے مسجد میں آ جائیے، نماز میں آ جائیے، آئے گا؟ جب ماں باپ نہیں اس ٹی وی کے سامنے سے اٹھتے تو بچے کیسے آ جائیں گے؟ یہ جوان کیسے اٹھ جائیں گے؟ جب ہم نہیں اٹھ سکتے تو یہ بچے کیسے آ جائیں گے؟ ان سے کیا امید رکھتے ہیں؟ لیکن اہل بیت نے یہی سکھایا کہ اہل بیت کے یہاں 13 سال کا بچہ ہے، وہ 1-2 گھنٹے کی بات نہیں، اگر پوری زندگی دین کے لیے دینے کا معاملہ آ جائے تو بچہ یہی جواب دیتا ہے احلا من الاصل، راہ خدا میں مرنا، شہادت پانا، گردن کٹانا میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے بچے چاکلیٹ کھاتے ہیں، بچے ٹافی کھاتے ہیں، بچے شہد پیتے ہیں. بچوں کو جتنا مٹھائی پسند ہے اس سے زیادہ مجھے موت پسند ہے، راہ خدا میں شہادت پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بچوں کو دنیا کے لیے تیار کیا ہے تو وہ دنیا کو اہمیت دیتے ہیں. اہل بیت نے اپنے بچوں کو ہمیشہ آخرت کے لیے تیار کیا تو آخرت کے لیے جان دینا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہنسی اور کھیل ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد. ہم کس سے ناراض ہوتے ہیں؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں. فیملی میں، رشتہ داروں میں کبھی نہ کبھی کسی سے ناراضگی ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جھگڑا رہتا ہی ہے. بھائی بہن، خاندان والے، قوم قبیلے والے، آس پڑوس والے، بزنس کاروبار والے، کسی نہ کسی سے ہماری ناراضگی رہتی ہے. مولا کائنات کہتے ہیں دیکھو اگر محبت کرو تو اللہ کے لیے، اگر کسی سے بغض رکھو تو اللہ کے لیے. ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہے. ہم محبت کرتے ہیں تو مجھے کون چاہتا ہے، کون میری تعریف کر رہا ہے، کیسا بھی آدمی ہو، اگر 2-4 میری تعریف میں اس نے لفظ کہہ دیے، ان سے اچھا کوئی آدمی نہیں، بڑے نیک بڑے مومن. اور کیسا بھی نیک مومن فرشتہ صفت انسان ہو، اگر اس نے تھوڑا بہت ہم کو برا کہہ دیا کہ نہیں دیکھو پتہ نہیں کیا ہے، تو جو ہماری تعریف کر رہا ہے وہ ہماری نظر میں اچھا، جو ہمیں برا کہہ رہا ہے وہ ہماری نظر میں برا.
نہیں عزیزان گرامی، مومن وہ ہے، مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری محبت کا بیس اللہ ہونا چاہیے، اگر کوئی اللہ سے محبت کر رہا ہے تم بھی اس سے محبت کرو، چاہے بظاہر وہ تمہیں برا کہہ رہا ہو، چاہے تمہیں اچھا نہ لگتا ہو۔ اور کوئی خدا نہ خواستہ اللہ کا دشمن ہے تو رسول کا دشمن ہے، اہل بیت کا دشمن ہے، تم بھی اس کے دشمن ہو جاؤ، چاہے تمہاری اس کی کتنی گہری دوستی کیوں نہ ہو، چاہے تمہاری اس دوست رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ قرآن میں سورہ قیامت تک باقی رہے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، جو کچھ بھی اس نے مال کمایا، بزنس کیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور حتیٰ کہ اس کی بیوی بھی حمالۃ الحطب، اس کے گلے میں بٹی ہوئی رسی ہے، وہ بھی اسی کے ساتھ ہے، سب جہنم میں جلنے والے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اگر کوئی پیغمبر کا دشمن ہے تو چاہے جتنا قریبی ہو قرآن اس کی مذمت کر رہا ہے، اور اگر کوئی پیغمبر کا دوست ہے چاہے کتنا دور سے آیا ہے تو قرآن اس کی تعریف کر رہا ہے۔ مولا کائنات بھی یہی کہہ رہے ہیں، دوستی اور دشمنی کا بیس اور معیار خدا رسول کی محبت اور خدا رسول کی دشمنی ہونا چاہیے۔ اسی لیے جب ہم امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں، امام حسین سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، جس سے آپ کی دوستی ہے وہ ہمارا دوست ہے، جو آپ کا دشمن ہے ہم اس کے دشمن ہیں۔ یعنی ہمارا پرسنل کوئی ریلیشن شپ ہم اس کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ہمارے یہاں اصل ریلیشن شپ کا بیس اور بنیاد، تعلقات کی بنیاد خدا اور رسول اور آل رسول اور امام حسین کی محبت ہے۔ جو ان کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے، جو ان کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ تو اصل ٹاپک یہ چل رہا ہے کہ خلوص ہونا چاہیے، ہر چیز میں اللہ ہونا چاہیے، پروردگار ہونا چاہیے۔ مولا کائنات نے اس سرکل کو بہت بڑھا دیا کہ عمل کرو تو اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ، علم حاصل کرو تو اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ، کسی سے محبت ہو وہ بھی اللہ کے لیے، اور کسی سے دشمنی ہو وہ بھی اللہ کے لیے۔ حتیٰ کہتے ہیں وَأَخْذَهُ وَتَرْكَهُ، اگر کسی سے کچھ لے رہے ہو تب بھی خلوص کے ساتھ ہونا چاہیے، کوئی چیز چھوڑ رہے ہو تب بھی اللہ کے لیے فی سبیل اللہ قربتاً الی اللہ ہونا چاہیے۔ یعنی ہماری زندگی میں ہم کچھ لیتے ہیں تو فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے، اور کچھ چھوڑتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، حتیٰ کہ امام نے فرمایا کہ اخلص للہ عملہ، اور اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں کہ وہ کلامہ و سمتہ، اگر کوئی آدمی بولتا ہے تو بھی اللہ کے لیے بولے اور چپ رہے تو بھی خلوص کے ساتھ اور اللہ۔ بڑی اہم منزل ہے یہ، یعنی ہمارا لین دین اس میں نیت خدا کی ہو، یعنی ہمارا بزنس کاروبار بھی اگر ہم کس نیت سے کر رہے ہیں، یہ ہر بہت اہم چیز ہے۔ جو کچھ بھی ہم حاصل کر رہے ہیں یا جو کچھ بھی دے رہے ہیں، خالی پیسہ ہی میں لین دین نہیں ہوتا ہے، علم ایجوکیشن ہے، ایک بچہ پڑھ رہا ہے، ٹیچر سے استاد سے تعلیم لے رہا ہے، ایجوکیشن لے رہا ہے، اور ٹیچر جو ہے بچوں کو پڑھا رہا ہے، تو اگر نیت خالی پیسہ ہے، ٹیوشن میں پیسہ کمانا ہے تو اتنا مل جائے گا۔ مولا کائنات نے ہر چیز میں کہا جو کچھ بھی دے رہے ہو اگر اسے دیتے وقت خلوص دل میں پیدا ہو جائے تو تمہارے لیے طوبہ ہے، بلندی ہے، عظمت ہے، سعادت ہے۔ اب اگر اس پڑھانے والا ٹیچر اس نیت سے پڑھا رہا ہے کہ اللہ راضی ہو، پروردگار خوش ہو، تو اسی میں بلندی ہے۔ اور اگر پڑھنے والا بچہ بھی اس نیت سے پڑھ رہا ہے، علم لے رہا ہے، ایجوکیشن لے رہا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، میں خدا کے لیے کام کروں، تو مولا کائنات کہتے ہیں ایسے ہی لوگوں کا کیا کہنا۔ آخر میں مولا کہتے ہیں اگر بولو تو بھی اللہ کے لیے، چپ رہو تو بھی اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ہم کس کے لیے بولتے ہیں؟ بھائیوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، فیملی والوں کے لیے، قوم قبیلوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں اور ساتھیوں کے لیے، اپنے فائدے کے لیے۔ اور جہاں دین کا فائدہ ہے کون بولے، کون جھگڑا کرے، کون، معاملہ یہی ہے عزیزان گرامی۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم میں اور پیغمبر میں یہی فرق ہے۔ خدا فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ تو بولتے بھی نہیں ہے، صرف وہی گفتگو کرتے ہیں، زبان پر وہی الفاظ لاتے ہیں جو وحی الہی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ یعنی پیغمبر کی ذات گرامی وہ ہے کہ جن کی زبان پر جو الفاظ آتے ہیں وہ سب وحی الہی کے دائرے میں ہوتے ہیں۔ مولا کائنات نے یہ فرمایا کہ تم بولتے ہو تو تم وحی الہی کے سرکل میں تو نہیں بول سکتے ہو، لیکن اتنی کوشش تو کر سکتے ہو کہ جب کبھی بھی بولو تو یہ دیکھو اللہ اس سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو بولو،
اور اگر اللہ راضی نہیں ہے تو چپ رہو. تم ہمارا بولنا بھی اور ہماری خاموشی بھی سب کے سب جو ہے اس میں بھی خلوص ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. کہیں کے اوپر بولنا ضروری ہوتا ہے اور کہیں کے اوپر چپ رہنا ضروری ہوتا ہے. جہاں بولنا ضروری ہے، واجب ہے، اگر آدمی چپ ہے، کون انٹرفیئر کرے، کون ٹینشن لے، کون پریشانی میں جائے، کیوں دشمنی مول لیں، چپ ہیں. تو یہ چپ رہنا حرام ہے، بولنا واجب. اور اگر کہیں چپ رہنا چاہیے، اب اگر آدمی کی زبان پر لفظ آ گیا تو یہی حرام ہے، اسی سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے. جہاں بولنا واجب ہے اگر وہاں خاموش رہا تو انسان کی یہ خاموشی بیکار. یزید نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا. امام حسین اٹھے، صاف صاف کہہ رہے ہیں مثلی لا یبایع مثلہ، اے امیر مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. میں چپ نہیں بیٹھ سکتا، خاموش نہیں بیٹھ سکتا. مشورہ دینے والے، نصیحت کرنے والے، امام کے ہمدرد چاہنے والے، آپ کی جان جا سکتی ہے، آپ کو قتل کیا جا سکتا ہے، آپ کے اعزاء و اقربا کو قتل کیا جا سکتا ہے. امام حسین بتانا چاہتے ہیں کہ جب بولنا ضروری ہے، قیام کرنا ضروری ہے، بات کرنا ضروری ہے، تب میرے لیے چپ رہنا یہ جرم ہے، میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا. جہاں تک قیام کرنا ضروری ہے وہاں تک قیام کروں گا. امام حسین نے قیام کیا، نتیجے میں شہادت حاصل ہوئی. جو چپ بیٹھے رہ گئے مدینے میں، آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، ان کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہے. بلکہ کتنے ہیں جو بعد میں قتل کیے گئے، نہیں معلوم آخر میں انجام کیا ہوا، جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے. مدینے میں قتل کیے جا رہے ہیں، مسجد نبوی کے آس پاس قتل کیے جا رہے ہیں، مگر ان کی جنت اور جہنم کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. خدا بہتر جانتا ہے کہ کہاں جانے والے ہیں. لیکن عزیزان گرامی، جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے، وہ شہید ایسے ہیں کہ دنیا میں ان سے بہتر کوئی شہید نہیں ہے. اربعین حسینی میں اتنا مجمع اور پوری دنیا میں عزا امام حسینی کا یہ اہتمام اس بات کا ثبوت ہے. جب بولنا واجب ہے، جو وہاں بولے گا وہ شہید بھی ہو جائے تو تا قیامت اس کا ذکر ہوتا رہے گا. اس کی عزاداری کو مٹانے کی کوشش بھی کی جائے، کوئی اس کے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، پروردگار اس کے ذکر کو باقی رکھے گا. جہاں بولنا واجب ہے، اگر کوئی اپنی زبان سیلے گا، منہ سیلے گا، منہ بند کر لے گا، چپ رہے گا، وہ بے نام و نشان ہو جائے گا، چاہے مکے میں ہو، چاہے مدینے میں ہو، چاہے کسی اور جگہ پر ہو. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. تو کیا فرمایا مولا کائنات نے کہ تمہارا بولنا بھی خلوص کے ساتھ ہونا چاہیے. بس جو بھی گفتگو ہے، میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں، زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، خاص طور سے اپنے جوانوں اور بچوں کو بیان کر دوں، اپنی بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے. ایام عزا ہیں، اگر ہم بول رہے ہیں، خطیب منبر کے اوپر ہے، اگر میں بول رہا ہوں، یہ گفتگو کر رہا ہوں، یہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، اگر خلوص ہے، اللہ کے لیے ہے، تو یہی ثواب ہو جائے گا. اور خدا نہ خواستہ نیت بدل جائے، لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ نعرے لگائیں، میں ان سے اچھا کہلاؤں، اور نہ جانے کیا کیا ذہن میں شیطان خناس پیدا کرتا ہے، اگر وہ آ جائے تو نتیجہ یہ ہے کہ آدمی قرآن بھی پڑھ رہا ہے تو اس قرآن پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ دل میں خلوص نہیں ہے. اسی طریقے سے نوحے کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے مرثیے کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے سوز و سلام کا معاملہ ہے، دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں، جو کچھ بھی ہم نیک عمل کر رہے ہیں، امام یہی کہہ رہے ہیں بولو تو بولنے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھو اس میں خلوص پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا. حتیٰ کہ چپ ہیں تو چپ رہنے میں بھی خلوص ہونا چاہیے. اگر خوش نہیں اللہ تو چپ رہو، بولو نہیں. مثال دے دوں میں آپ کو، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. دیکھو اگر ماں باپ تمہیں کچھ کہیں، بوڑھے ہو جائیں، ضعیف ہو جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تو ان کے سامنے ان کے لیے اف تک نہ کہو، لفظ اف تک زبان سے نہ نکلے. یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے. ماں باپ کے دل کو دکھانا حرام ہے. مولا کائنات نے کیا کہا؟ توبہ بلندی ہے اس انسان کے لیے جس کا بولنا خدا کے لیے ہو، جس کا چپ رہنا خدا کے لیے ہو. آج کے زمانے میں بچہ کام کر کے آ رہا ہے، دن بھر کا تھکا ہوا آ رہا ہے، مثلاً ماں باپ کی خدمت کے لیے پہنچا اور ماں باپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو جوان کو برداشت نہیں ہے، جوان کے لیے قابل تحمل نہیں ہے. اب اف کہنا چاہتا ہے، مگر حکم خدا سامنے آیا، اپنی زبان کو سی لیتا ہے، چپ رہتا ہے، خاموشی اختیار کرتا ہے.
تو مولا کہہ رہے ہیں ایسے خاموش رہنے والے بچے کے لیے ہی بلندی ہے۔ اگر بول دیے، ماں باپ سے بحث کرنے لگے، بدتمیزی کرنے لگے، کوئی الفاظ زبان سے ایسے نکالے جس سے ان کا دل دکھ گیا اور آگ کے والدین کی لیول میں آ گئے، تو اب کتنا بھی عمل کرتا رہے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا اور دنیا میں اس کو سزا دی جائے گی۔ تو مطلب یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہم کام کرتے ہیں یہ دیکھ لیں کہ اس سے پہلے خدا راضی ہے یا نہیں راضی ہے، دل میں خلوص پیدا ہو جائے، آدمی خاموش بیٹھا رہے گا، یہی انسان کے لیے بلندی ہے۔ دل میں خلوص پیدا ہو گئے، ایک لفظ بھی بولیں گے ہو سکتا ہے اسی لفظ کے بدلے ہمیں جنت مل جائے، خلوص کے ساتھ اگر بولیں گے کسی ایک انسان کو بھی ہدایت مل جائے، یہی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ پیغمبر نے مولا کائنات کو جب یمن بھیجا تو آپ باقاعدہ باہر تک سی آف کرنے کے لیے آئے، چھوڑنے کے لیے آئے؟ پیغمبر نے کہا پتہ ہے کیوں چھوڑنے کے لیے آیا ہوں، سی آف کرنے کے لیے آیا ہوں؟ کہا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ کا رسول اللہ بہتر جانتا ہے۔ کہا میں تمہیں اس لیے چھوڑنے کے لیے اور جہاں باہر تک اتنی دور تک سی آف کرنے کے لیے آیا ہوں کہ تاکہ یہ بتا دوں کہ آپ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، لوگوں کی ہدایت کے لیے جا رہے ہیں، اگر ایک انسان کو بھی تم نے ہدایت دے دی، ایک آدمی کو بھی صحیح راستہ دکھا دیا، تو جس چیزوں کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے ان تمام چیزوں سے بہتر ایک مومن کی ہدایت، ایک انسان کی ہدایت کرنا ہے، ایک بھٹکے ہوئے ایک بہکے ہوئے انسان کو راستہ دکھا دینا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ بولیں، گفتگو کریں تو زبان ایسی ہونی چاہیے کہ کم سے کم گھر والوں کو تو راستہ دکھا دیں، بیوی بچوں کو تو راہ ہدایت دکھا دیں، قوم قبیلے خاندان والے جو ہمارے ساتھی ہیں، دوست احباب ہیں، جو ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، ان کو تو نیک باتیں بتا دیں۔ اگر خلوص کے ساتھ یہ آدمی یہ کام کر رہا ہے تو پھر جس کے اوپر بھی سورج کی روشنی پڑ رہی اس سے زیادہ بہتر ہم کو نتیجہ مل رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ مرحوم مغفور رجب علی خیاط سے منقول ہے کہ آیت اللہ بروجردی، دیکھیے ہمارے عمل کیا ہوتے ہیں، ہمارے دل کی نیتیں کیا ہوتی ہیں، لیکن جو علماء ہیں، جو اہل تزکیہ ہیں، جنہوں نے واقعاً اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ بنایا ہے، ان کا انداز اور ان کی نیت کیا ہوتی ہے۔ آیت اللہ بروجردی کو آپ سب جانتے ہیں، حرم معصومہ قم کے برابر میں جو مسجد اعظم ہے اس کے فاؤنڈر، اس کے بانی آیت اللہ بروجردی ہیں۔ انقلاب سے پہلے بہت عظیم الشان استاد، عالم دین، واقعاً اپنے زمانے کے مرجع تقلید، اور جو کچھ بھی موجودہ مراجع ہیں تقریباً اکثر کے ان میں علماء ہیں، ان کے استاد آیت اللہ بروجردی حوض علمیہ کی جان تھے اور علم کی جان تھے۔ ان کا جب انتقال ہوا تو تشییع زنانہ میں اتنی بھیڑ، اتنا مجمع کہ اس سے پہلے عام طور سے دیکھا نہیں گیا۔ تو رجب علی خیاط علیہ رحمۃ الرضوان کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا، عالم معنی میں سوال کیا گیا کہ سبھی دنیا سے علماء جاتے ہیں مگر جو مجمع آپ کو ملا، جتنی تشییع جنازہ آپ کو حاصل ہوئی وہ کسی اور کو نہیں، اس کی وجہ بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جو بچوں کو، طالب علموں کو درس دیتا تھا وہ صرف اور صرف قربتاً اللہ، خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے، پروردگار کے لیے۔ معاملہ یہی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں، جہاں کہیں بھی نیت ادھر سے ادھر ہوئی یہ معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اور ایک واقعہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ خلوص کتنی خطرناک چیز ہے، کتنی مشکل چیز ہے اور کتنا مشکل سے حاصل ہوتی ہے۔ کسی عالم نے، طالب علم نے کوئی ایک جگہ ایک عمل پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس عمل کو شروع کر دیا۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ خلوص کے ساتھ جو انسان 40 دن تک یہ عمل کرے گا، جو حاجت طلب کرے گا اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ دیکھیے آج کل کے زمانے میں ماشاءاللہ سے، آج کل نہیں بلکہ ہر زمانے میں، ہم انسانوں کی فطرت اور نیچر یہی ہے کہ ہمیں شارٹ کٹ پسند ہے، کتنی جلدی ہم وہ آسمان پر پہنچ جائیں، چاہے دنیا ہو چاہے دین ہو۔ بچوں کی ابھی پڑھائی پوری نہیں ہوتی ہے، سوچتے ہیں بزنس کر کے وہاں پہنچ جائیں جہاں 100 سال میں کوئی ابھی نہیں پہنچا ہے۔ کیسے ہوگا؟ ایک بزنس 100 سال سے چل رہا ہے، وہ ابھی وہاں تک نہیں پہنچے، آپ سوچتے ہیں کہ نہیں 1 سال میں آپ وہاں پہنچ جائیں۔ نہیں بھائی، وہ آہستہ آہستہ پہنچے، محنت کیجیے، آپ بھی 100 سال بعد وہاں پہنچ جائیں گے، اتنے سال بعد پہنچ جائیں گے۔ تو جہاں دنیا کا معاملہ ہوتا ہے وہاں بھی ہمارے بچوں کا یہی حال ہے، اور جہاں دین کا معاملہ ہے وہاں بھی ہمارے بچوں کا یہی حال ہے۔ دین کے معاملے میں سوچتے ہیں مولانا کوئی وظیفہ بتا دیجیے، کوئی دعا بتا دیجیے، کوئی تعویذ بتا دیجیے، کوئی عمل بتا دیجیے، ایک دم ایسے تیزی کے ساتھ پہنچ جائیں۔ اب انہوں نے بھی یہ عمل پڑھ لیا کہ واہ صاحب 40 دن تک کی محنت ہے، چلو 40 دن لگ کے خلوص کے ساتھ یہ عمل کر لیں گے اور دعا پوری ہو جائے گی۔ عمل کیا،
دعا پوری نہیں ہوئی، استاد کے پاس آ گئے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ بھی آپ عمل کر رہے ہیں، جو وظیفہ کر رہے ہیں، استاد ہونا ضروری ہے، ٹیچر ہونا ضروری ہے، گائیڈ ہونا ضروری ہے۔ اگر گائیڈ کے بغیر دنیا میں چلیں گے، اسٹیشن کے بجائے آپ جنگل میں پہنچ جائیں گے۔ مثلا ٹرین پکڑنا ہے، شہر میں بھی، ممبئی کی گلیوں میں آپ جا رہے ہیں، کہیں بھی ہے تو گائیڈ ہونا چاہیے، کسی نہ کسی کو جس کو راستہ پتہ ہے اس کے پیچھے چلیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر دنیا دین کے معاملے میں ہوں گے تو وہاں بھی آدمی بہک کے نہ جانے اللہ کے بجائے شیطان کے لقمہ بن جائے گا اور شیطان کے ہاتھوں میں پہنچ جائے گا۔ خیر، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گائیڈ کون ہو سکتا ہے؟ ذرا ایک صلوات کا سہارا دے دیں تو عرض کروں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے شہر میں آیا ہوں، گلی سے نکلا، دائیں بائیں کسی بھی طرف چلا جاؤں، وہاں کوئی مجھ سے پوچھے مولانا راستہ بتا دیجیے، آپ تو مولانا ہیں، عالم دین ہیں، بعمل ہیں، جیسا بھی اس کا میرے بارے میں خیال ہے، تو کیا میں راستہ بتا سکتا ہوں؟ میں کہوں گا بھائی میں خود باہر کا ہوں، آپ کو کیسے راستہ بتا دوں؟ لیکن ان بچوں سے پوچھ لیجئے، گلی گلی ان بچوں کو معلوم ہے، کیونکہ یہیں پیدا ہوئے، یہیں کے رہنے والے ہیں، جن گلیوں کو جانتے ہیں وہ ان بچوں سے بتا سکتے ہیں۔ بس میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ دنیا کے جو آپ کو تعویذ، وظیفے، دعائیں جو کچھ بھی بتائی جا رہی ہیں، اصل میں یہ دیکھ لیجئے کہ بتانے والا پہلے خود اہل علم ہے یا نہیں، خود سیر و سلوک پر عمل کرنے والا ہے یا نہیں، خود ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے والا ہے یا نہیں۔ اگر گائیڈ صحیح طریقے سے جانتا ہے تو آپ کو گائیڈ کرے گا، اور اگر نہیں جانتا ہے تو مس گائیڈ کر کے آپ کو گمراہ کر کے شیطان کے حوالے کر سکتا ہے، اللہ تک نہیں پہنچا سکتا۔ ہر چیز میں استاد چاہیے، ہر چیز میں ٹیچر چاہیے، ہر چیز میں معلم چاہیے۔ جہاں گڑبڑی ہوگی استاد اور ٹیچر گائیڈ صحیح کر دے گا، اور اگر یہ خود ہی گائیڈ نہیں ہے آپ کو اور مس گائیڈ کر دے گا اور بہکا دے گا۔ نتیجہ یہ ہے کبھی کبھی ہم لوگ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں چڑھ جاتے ہیں اور اس کا نتیجہ اچھا ہونے کے بجائے غلط ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ وہ استاد کے پاس آیا، ٹیچر کے پاس آیا کہ قبلہ یہ روایت میں نے دیکھی، یہ صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ کہ اس میں لکھا ہے کہ جو خلوص کے ساتھ 40 دن تک یہ عمل کرے گا، جو حاجت مانگے گا طلب کرے گا، اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ کہا تو پھر آپ کو اس میں کیا اشکال ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہا قبلہ میں نے خلوص کے ساتھ 40 دن تک عمل کیا، میری حاجت پوری نہیں ہوئی۔ استاد ہے۔ دیکھیے بیمار ڈاکٹر وہی ہے جو بیمار کی نبض پہ ہاتھ رکھنے کے بعد بتا دے بیماری سر میں ہے کہ پیر میں ہے کہ ہاتھ میں ہے کہ دل میں ہے، بیماری باہر ہے یا اندر ہے، اسے کہتے ہیں ڈاکٹر۔ چہرہ دیکھنے کے بعد بتا دے کہ آپ کے اندر کیا بیماری پائی جاتی ہے۔ استاد نے پوچھا یہ بتائیے کہ آپ نے خلوص کے ساتھ عمل کیا؟ ہاں خلوص کے ساتھ، میں نے کسی کو نہیں بتایا، کسی کو خبر نہیں ہے، تنہائی میں ہوں، اکیلے میں ہوں۔ کہا اچھا یہ بتائیے عمل کرتے وقت آپ کی نیت کیا تھی؟ کہنے عمل کرتے وقت تو استاد یہی نیت تھی کہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے، مجھے نوکری مل جائے، مجھے مثلا پیسہ مل جائے، دولت مل جائے، شادی ہو جائے، فلاں کام ہو جائے، بیمار ٹھیک ہو جائے۔ تو کہنے لگے جب آپ کی نیت یہ تھی تو اس میں اخلاص کہاں رہا، اللہ کہاں سے آیا؟ آپ نے تو دنیا کے لیے عمل کیا تھا، خدا کے لیے کہاں عمل کیا؟ خلوص کا مطلب ہے کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے عمل کرو۔ جب للہیت آ جائے گی تو پروردگار دعا میں اثر دے گا۔ تو بس عزیزان گرامی، آیت اللہ بروجردی نے پوری زندگی جو عمل کیا اور درس دیا طلاب کو، وہ اسی لیے تاکہ یہ پڑھیں لکھیں، خدا کے لیے دین خدا آگے بڑھے۔ لہذا ہر کام میں اپنے کو آگے بڑھانا چاہیے۔ پیغمبر اکرم کی ایک وصیت ہے جناب ابو ذر کے نام۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی ہے، اس کا ٹرانسلیشن میں نے اردو میں بھی کیا تھا اور اس کے بعد وہ ہندی میں بھی ٹرانسلیشن ہوا ہے اس کا، اور دونوں کا پرنٹ ہوا ہے۔ اگرچہ پرنٹ تقریباً ختم ہو گیا لیکن یہ بہترین وصیت ہے اور ہر گھر میں ہونا چاہیے، اور خاص طور سے ہونے کا کافی نہیں بلکہ عمل کرنا چاہیے۔ پروردگار مجھے بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک لمبی وصیت ہے، مولا علی کے نام بھی اور جناب ابو ذر کے نام بھی۔ پیغمبر فرماتے ہیں یا ابا ذر لَيَكُنْ لَكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، اے ابو ذر ہر کام میں، ہر چیز میں تمہاری نیت جو ہے وہ صالح ہونا چاہیے، نیت صحیح ہونا چاہیے، اچھی نیت ہونا چاہیے۔ حتیٰ فی النوم والاکل، اللہ اکبر۔ مولا کائنات نے کیا کہا تھا؟ لین دین میں خلوص ہو، بات چیت میں خلوص ہو، چپ رہنے میں خلوص ہو،
حب و بغض میں خلوص ہو. پیغمبر نے کہا ہے ابو ذر ہر چیز میں نیت صالح ہو، اچھی نیت ہو، خلوص ہو. حتیٰ فی النوم والعقل، جب بستر پہ جا رہے ہو سو رہے ہو تب بھی خلوص ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہو. حتیٰ کہ کھا رہے ہو تب بھی خلوص ہونا چاہیے. عزیزان گرامی، میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، پیغمبر نے عجیب جملہ استعمال کیا، عجیب منظر استعمال کی. کھانے کے وقت آدمی اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا، اپنا پوسٹ نہیں دیکھتا، مقام نہیں دیکھتا، ڈریس نہیں دیکھتا. اگر بھوک لگی ہوئی ہے نا تو ایسے ہاتھ چلنا شروع ہوتے ہیں. اور اگر اندازہ کرنا ہو تو ماہ رمضان کے افطار کے موقع کے اوپر دیکھ لیجئے آدمی کا کیا حال ہو جاتا ہے. نہ بھائی نظر آ رہا ہے، نہ بہن، نہ رشتہ دار، جو کچھ بھی ہے، کھانا پینا ایسا ہے، سب کچھ انسان بھول جاتا ہے. سلام ہو رسول خدا پر، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جب ہوش و حواس کام کرنا چھوڑ دیں اس وقت بھی اللہ کو یاد رکھو، اسی کا نام خلوص. تھکے ماندے آئے ہو، چلا نہیں جا رہا ہے، دن بھر کے تھکے ہوئے ہو، کام کیا ہے، محنت کی ہے، پڑھائی کی ہے، کوشش کی ہے، اب دل چاہ رہا ہے بستر کے اوپر لیٹ جائیں. جب بستر کے اوپر لیٹ بھی رہے ہو، جیسے مصلی پر کھڑے ہو کے کہتے ہو 2 رکعت نماز صبح پڑھ رہا ہوں قربتاً اللہ، 3 رکعت نماز مغرب پڑھ رہا ہوں قربتاً اللہ، بستر کے اوپر جاتے وقت بھی اگر یہ کہو کہ بستر کے اوپر لیٹ رہا ہوں قربتاً اللہ، تھوڑا سا آرام کر لوں تاکہ صبح کی نماز پڑھنے میں آسانی ہو اور صبح کی نماز پڑھنے میں دل لگے، اگر سوتے وقت یہی نیت ہوگی تو اسی کا نام بہترین عمل ہے. ایسے ہی لوگوں کے لیے بلندی ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی اپنی نیت صحیح ہونا چاہیے. یعنی گویا شارٹ میں مختصر پیغمبر نے یہ بتا دیا کہ صبح اٹھنے سے بعد، اٹھنے سے لے کر کے اور سونے تک جو کچھ بھی عمل کر رہے ہو ہر ایک میں قربتاً اللہ کر لو. جب یہ ہو جائے گا تو ہماری پوری زندگی صبح شام عبادت بن جائے گی. اللہ نے یہی کہا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں. اب یہ بچے کہیں گے مولا دن بھر مسجد میں بیٹھے رہیں، دن بھر قرآن ہاتھ میں کھول کے رکھیں. نہیں، دن بھر یہ نہیں کرنا ہے، بلکہ دن بھر صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہو، خلوص کے ساتھ جو کام بھی کریں وہ اللہ کے لیے ہے. ڈاکٹر قلب صادق صاحب مجھے بہت یاد آتے ہیں، خاص طور سے جب کہیں میں نکاح وغیرہ کے لیے جاتا ہوں، شادی میں شریک ہوتا ہوں. ان کی ایک کلپ دیکھی، انہوں نے بہت اچھی چیز جوانوں کو یہ درس دیا ہے. کہتے ہیں دیکھیے آپ نماز پڑھتے ہیں 5 منٹ کی، روزہ رکھتے ہیں 1 دن کا، حج کے لیے جاتا ہے زیادہ 5 دن کا، 10 دن کا حج ہو گیا، اس سے بڑی کوئی لمبی عبادت نہیں ہے. لیکن جب آپ شادی کرتے ہیں تو نکاح کرنے سے پہلے اگر قربتاً اللہ نیت کر لیں کہ میں نکاح کر رہا ہوں اس لڑکی سے اللہ کے لیے، دلہن یہ نیت کرے کہ میں اس لڑکے سے نکاح کر رہی ہوں اللہ کے لیے، تو یہ عبادت 1-2 دن کی نہیں ہوگی، یہ پوری زندگی بھر کی عبادت ہوگی. جب تک یہ ساتھ رہیں گے عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. معاملہ یہی ہے، میں پھر عرض کرتا رہتا ہوں ہر جگہ کہ ہمارا معاملہ یہ نہیں کہ ہم نیک عمل نہیں کرتے، اچھے کام نہیں کرتے. دنیا میں نیک کام کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ، ایک سے ایک لوگ ہیں، ایک سے ایک اہل خیرات ہیں، ایک سے ایک ڈونر ہیں، فاؤنڈر ہیں، اور ایک سے ایک بڑے بڑے کام کرنے والے ہیں. اصل پرابلم جو ہے وہ پریشانی یہ ہے کہ جہاں کام کی شروعات ہوتی ہے، جہاں نیت کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت گڑبڑی ہو جاتی ہے. پیغمبر نے کہا چھوٹا کام کرو تب بھی خلوص کے ساتھ ہو، بڑا کام کرو تب بھی خلوص کے ساتھ ہو، تمہاری پوری زندگی اللہ کے لیے بن جائے گی. جو شروع میں نے آیت پڑھی، بعد والوں کے لیے پھر سے ریپیٹ کر دوں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. جناب ابراہیم صلی اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کہیے کہ بے شک میری نماز، میرے تمام اعمال، حتیٰ کہ میری زندگی اور میری موت بھی اللہ کے لیے ہے. مومن وہی ہوتا ہے کہ صرف جیتا ہی نہیں ہے بلکہ میدان جنگ میں بھی جا رہا ہے، موت کو گلے بھی لگا رہا ہے، تب بھی زبان پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر نے فرمایا کہ جب تم عمل کرو تو عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے. دیکھیے وہی بات ہے کہ عمل کی کمی نہیں ہے ہمارے یہاں، ایک سے ایک لوگ ہیں، خوب کمپٹیشن ہے، خوب مقابلہ ہے. نیک کاموں میں وہ کمپٹیشن ہونا چاہیے، مقابلہ ہونا چاہیے. مولا کائنات نے یہی کہا ہے دنیا کے کاموں میں کمپٹیشن نہ کرو. اگر واقعا تمہیں کمپٹیشن کا شوق ہے، ورلڈ کپ کا، اولمپک کا شوق ہے تو ٹھیک ہے، دنیا والے اس میں لگے ہوئے، آپ دین کے معاملے میں اولمپک کیجئے، آپ دین کے معاملات میں اپنے ورلڈ کپ بنائیے. قرآن کی حفظ قرآن ہے، تلاوت قرآن ہے، اور قرأت قرآن ہے، تفسیر قرآن ہے، حدیث ہے، دین کے معاملے میں ان میں ورلڈ کپ کیجئے.
خالی ضروری تھوڑی ہے کھیل کود کا ہی ورلڈ کپ ہو، ان چیزوں کا بھی ورلڈ کپ ہو سکتا ہے، مگر ہم کہاں سوچیں گے اور کہاں ہماری قوم، ہمارے جوان، ہم تو شہر کے بیس کے اوپر بھی، کسی مسجد کے لیول کے اوپر بھی اگر ایک کمپٹیشن رکھ لیں یہی بڑی بات ہوتی ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ جب تم کوئی عمل کرو تو خلوص کے ساتھ ہونا چاہیے، اس لیے کہ لوگوں کا صرف وہی عمل قبول ہوتا ہے جس میں خلوص پایا جاتا ہے۔ بڑی خطرناک بات ہے میرے لیے۔ آپ یقیناً اہل خلوص ہیں، مگر ہمارے ذہن میں کہاں اللہ آتا ہے، کب اللہ آتا ہے، کتنی مرتبہ خدا آتا ہے، یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ آدمی نماز میں بھی کھڑا ہوا ہے، پتہ نہیں دل میں خلوص ہے یا نہیں۔ پیغمبر نے صاف کہا کہ اگر دل میں خلوص ہے تو آپ کا عمل قبول ہے، اگر دل میں خلوص نہیں ہے تو یہ عمل قبول ہونے والا نہیں ہے۔ منتخب میزان الحکمت کی روایت ہے، روایت نمبر 6322 6322 نمبر، یعنی خلوص، اخلاص نیت اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو بہت سی روایتیں مل جائیں گی۔ ہمارے آپ کے چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ہماری جو اطاعت ہے، جو کچھ بھی ہم نیک کام کر رہے ہیں، ان میں سب چیزوں میں نمبر 1 سر فہرست جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کی رضا ہے ہم اس کے اوپر راضی رہیں، جو اللہ کی مرضی ہے اس سے راضی رہیں، چاہے بندے کو اچھا لگے چاہے بندے کو برا لگے۔ مجھے کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے بری لگ رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ خدا اس میں راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ پھر سے میں ریپیٹ کر دوں کہ ہماری ان مجلسوں کا ٹاپک ہے حسینی کردار اور وقت کی رفتار۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں جو اخلاص سے عمل پایا جاتا، خلوص پایا جاتا، اللہ کے لیے جو امام حسین نے عمل انجام دیا ہے، میں اس منزل تک آنا چاہتا ہوں کہ خلوص کیا ہے۔ جب یہ سمجھ میں آ جائے گا پھر امام حسین کے یہاں خلوص کس منزل تک ہے، پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اب امام حسین نے عجیب و جملہ کہا، من طلب رضا اللہ بسخط الناس، اگر کوئی انسان اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنا چاہے گا تو پھر توجہ کیجیے گا، جو اللہ کو خوش کرے اور لوگوں کو ناراض کرے تو اللہ اس کے سارے کام بنا دے گا۔ جو آدمی لوگوں کو ناراض کر کے، لوگوں کی رشتہ داری، فیملی، دوست، احباب، ساتھی، اولاد، ماں باپ، کوئی بھی ہو، ناراض ہو رہے ہیں، ہونے آنے دیے، یہ دیکھنا ہے کہ اللہ راضی ہے نہیں۔ اگر اللہ راضی ہے تو کوئی بھی ناراض ہو اس کی پرواہ نہ کرے۔ امام کہہ رہے ہیں ارے سب لوگ ناراض ہو جائیں گے سارا کام بگڑ جائے گا۔ امام اس حدیث میں کہہ رہے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے اگر لوگ ناراض ہو جائیں مگر اللہ راضی ہے تو اللہ تمہارے سارے سب کام بنا دے گا، لوگوں کی طرف سے تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور جو آدمی لوگوں کو خوش کر کے اللہ کو ناراض کرے تو اللہ جو ہے پھر اس کو لوگوں کے حوالے کر دے گا۔ اب پبلک کے ہاتھوں میں کوئی آدمی آ جائے، لوگوں کے خاندان والوں کے ہاتھ میں آ جائے، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے دنیا میں صبح شام ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں اور آپ کو وہی کرنا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہے چاہے کوئی بھی ناراض ہو۔ ہمیں اسی کام سے بچنا ہے جس سے اللہ ناراض ہے چاہے کوئی بھی راضی ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ بس عزیزان گرامی، اگر یہ منزل ہمارے سامنے آ گئی تو اب کیا ہوگا؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بتایا، حسینی کردار ہمارے لیے کیا ہے۔ امام حسین جب مدینے سے چلے ہیں تو امام نے خدا کی بارگاہ میں کہا اللہم انک تعلم، پروردگار تو بہتر جانتا ہے کہ میں جو مدینے سے نکل رہا ہوں، یہ قیام کر رہا ہوں، یہ حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، کرسی کا مقابلہ نہیں ہے، اپنی قوت، طاقت، سلطنت، مال و دولت بڑھانے کے لیے نہیں ہے، اور یہ دنیا کی بے قیمت چیزوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ دنیا دار ہیں جو دنیا کے مال دنیا کے لیے مرتے پھرتے ہیں۔ امام حسین کی ویلو اور عظمت اس سے کہیں زیادہ۔ امام کہتے ہیں حطام من فضول الحطام، بیکار چیزیں، ریسائیکل میں جانے والی چیزیں، حطام الناس، جو دنیا کی کسی کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ پروردگار میں ان چیزوں کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ ہم صرف آئے ہیں کہ تیرے شہروں میں اصلاح کر سکیں اور تیرے مظلوموں کے لیے امن و امان کا پیغام دے سکیں۔ اور پروردگار ہم اس لیے آئے کہ تاکہ تیرے فرائض پر، تیرے دین کے اوپر عمل ہو جائے اور تیری سنتیں زندہ ہو جائیں، تیرے احکام پر عمل کیا جائے۔ یعنی گویا امام حسین خدا کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے ہیں اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی میں کرنے کے لیے آیا ہوں در حقیقت یہ تیرے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔
روز عاشور بھی اللہ کی بارگاہ میں امام حسین نے جو دعائیں کی ہیں، معبود کی بارگاہ میں جو راز و نیاز کیا ہے، اس میں بھی امام یہی کہتے ہیں صبرن علی ولائک رضن برضاک، پروردگار یہ مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مگر حسین کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تو راضی ہے تو ہم راضی ہیں۔ صبرن علی ولائک، تو ہمارا امتحان لے رہا ہے، مشکلات ہمارے لیے واقعاً مشکل چیزیں ہیں، لیکن جب تو ہمارا امتحان لے رہا ہے تو ہم اس پر صبر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بس اللہ بھی، پروردگار عالم بھی بتا رہا ہے کہ حسین آپ میرے لیے عمل کر رہے ہیں، میرے راستے کے اوپر چل رہے ہیں، تو پھر جس طریقے سے آپ نے ہماری رضا کو راضی رکھا اور ہماری رضا کے مطابق چلے تو پھر ہم بھی اسی طریقے سے آواز دینے والے ہیں۔ جب بندہ صاف اعلان کرے کہ میں خدا کے لیے ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوں، یزید اور یزیدیت سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، میں اس سے گھبرانے والا نہیں ہوں۔ عمر سعد سے امام نے ہی کہا تھا میرے ساتھ آ جا، نہیں مدینے میں میری ساری پراپرٹی ضبط ہو جائے گی، حکومت والے لے لیں گے۔ امام نے کہا میں اس سے بہتر باغ دے دوں گا، اس سے بہتر پراپرٹی دے دوں گا۔ کہا نہیں مجھے رائے کی حکومت چاہیے، اللہ کو ناراض کر کے رائے کی حکومت مل جائے گی، ایران کی حکومت مل جائے گی۔ امام نے کہا تجھے وہ بھی نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ وہی حدیث جو امام نے فرمائی، لوگوں کو اگر خوش کر کے اللہ کو ناراض کرو گے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ جنہوں نے وعدہ کیا تھا انہوں نے ٹھکرا دیا کہ جب تو امام حسین کا مخلص نہیں ہو سکا تو ہمارا مخلص کیا ہوگا، ہم تو پہلے سے بے ایمان ہیں، ہم دنیا کے ساتھ اس طرح کے دھوکے کر رہے ہیں۔ تو دھوکے والا سمجھتا ہے کہ مخلص کون ہے اور خائن کون ہے، بے ایمان کون ہے اور امانت دار کون ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بتا دیا کہ خدا کے لیے آؤ گے، راہ خدا میں آؤ گے تو اللہ راضی ہے تو دنیا راضی ہو جائے گی، سب کچھ مل جائے گا۔ حر کو سمجھایا، جناب زہیر ابن قین کو سمجھایا، ان کی سمجھ میں آ گیا، دنیا کی حکومت اور دنیا کے جاہ و جلال اور دنیا کی سرداری کو ٹھوکر مار کے حسین کے قدموں میں آئے، اللہ کو راضی کر دیا، اللہ راضی ہو گیا، بندے بھی راضی ہو گئے۔ آج میں یہی کہنا چاہتا ہوں، ذرا کبھی کبھی اس اینگل سے بھی سوچ لیا کریں۔ بات عرض کرتا ہوں، ایک صلوات کا سہارا دے دیے۔ دیکھیے کبھی کبھی بہت سی چیزوں کے تحت الشاع میں، اس کے شیڈو میں، اس کے اندر بہت سی چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو چھپ جاتی ہیں۔ جو سامنے کی چیز ہوتی ہے وہ دکھائی دیتی ہے، جو اس کے نیچے چھوٹی چیزیں ہیں وہ نہیں دکھائی دیتی۔ پھر وہی بات آتی ہے کہ جب 40 مارچ زیارت 40 یا روز عاشوراء کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں، تو جو لوگ زیارت کے لیے کربلا جا رہے ہیں وہ کیا صرف امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں؟ سوچئے گا، ذہن میں یہی رہتا ہے ہر آدمی جیسے کہیں گے کربلا کی زیارت کے لیے چلنا ہے، فوراً ذہن کہاں جائے گا؟ سید الشہداء کی طرف، سلام ہو ہماری جانیں قربان ہو۔ طے یہی ہے کہ نیت یہی ہوتی ہے، ذہن میں امام حسین آتے ہیں، لیکن جب امام حسین کی زیارت پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ امام حسین کے پائتی کی طرف آتے ہیں، وہاں جناب علی اکبر کی زیارت، اور اس کے دوسرے سائڈ میں بالکل برابر میں وہاں گنج شہیدہ ہے، تمام شہیدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ پھر وہاں جا کے ہم زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، اور دوسری زیارتیں بھی ہیں جو تمام شہداء کربلا کے لیے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان زیارت کے لیے جاتا ہے تو صرف امام حسین کی زیارت نہیں کرتا، جتنے لوگ ہیں ان کی زیارت کرتا ہے، حتیٰ کہ کوفے میں جاتا ہے صرف جناب مسلم کی زیارت نہیں کرتا، جناب ہانی ابن عروہ کی بھی زیارت کرتا ہے، جناب مختار کی بھی زیارت کرتا ہے، اور بھی جہاں جہاں دوسرے شہید ہیں ان سب کی زیارت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ تو میں کہنا یہی چاہتا ہوں عزیزان گرامی، یہ کیا کہا امام حسین نے کہ جو اللہ کو راضی کرے لوگ بھی اس سے راضی ہو جائیں گے، اس کے کام بھی ہو جائیں گے۔ جو اللہ کو ناراض کرے نہ لوگ اس سے راضی ہوں گے نہ اس کا کام ہوگا۔ عمر سعد نے لوگوں کو راضی کرنا چاہا، اللہ کو ناراض کیا، نہ اس کے حاکم راضی ہوئے نہ اللہ راضی ہوا۔ کل بھی لعنت اللہ تھا، آج بھی لعنت اللہ ہے، لیکن جو شہدائے کربلا ہیں، جناب حر نے سرداری کو ٹھوکر ماری، جناب زہیر بقین امام حسین کی خدمت میں آ گئے۔ دیکھیے اللہ کو راضی کر لیا، اب جتنے زائرین بھی جا رہے ہیں یہ صرف امام حسین کی زیارت نہیں کرتے ہیں، جیسے سید الشہداء کی زیارت کرتے ہیں ایسے ہی باقی شہیدوں کو بھی سلام کرتے ہیں۔ حسین کے قدموں میں آنے کا یہ
فخر ہے، اور امام حسین کے قدموں میں آنے کا یہ فضل و کرم ہے، یہ صدقہ ہے کہ جو دنیا کو چھوڑ کے حسین کے قدموں میں آ گیا۔ دنیا کے کروڑوں انسان ان کو صبح شام سلام پیش کرتے ہیں، وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، تا قیامت زندہ رہیں گے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ خلوص نیت، اخلاص نیت، دنیا کو چھوڑیے۔ آخر میں بہرحال آدمی کو قبر میں جانا ہے۔ کب تک اس دنیا داری کے لیے مقابلے ہوتے رہیں گے، رشتہ داریوں کا خون خرابہ ہوتا رہے گا، بھائی بھائی سے لڑتا رہے گا، بھائی بہن سے لڑتا رہے گا، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے۔ دنیا کے لیے تو لڑ رہے ہیں۔ اگر واقعاً اللہ ہے نظر میں تو پھر ہر کی طرح ٹھوکر مارو، خدا کے لیے چھوڑ دو، پروردگار کے لیے دے دو۔ اگر واقعاً خلوص کے ساتھ آپ اللہ کے لیے دے دیں گے، خدا ان اللہ لا یخلف المیعاد، پروردگار وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ پروردگار ویسے ہی پلٹائے گا، بلکہ اس سے بہتر طریقے سے پلٹائے گا۔ کیونکہ اس لیے کہ ہم نے دنیا کو، بھائی کو، رشتہ داروں کو، فیملی والوں کو نہیں دیا ہے، ہم نے جو دیا ہے کیونکہ اللہ کے لیے دیا ہے۔ جب اللہ کے لیے دیا ہے تو گویا ڈائریکٹ اللہ کو دیا ہے۔ جب اللہ کو دیا ہے تو اللہ اس سے بہترین انداز سے پلٹانے والا ہے۔ خدا خود ہی کہتا ہے وَمَن يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ کیا ہم اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں یا مومنین کو، انسانوں کو؟ کہا انسانوں کو دیتے ہیں۔ اللہ تو کہہ رہا ہے مجھے تم نے قرض حسنہ دیا۔ یعنی جب کسی کو کچھ دے رہے ہو تو دنیا داروں کو، دنیا والوں کو نہیں دے رہے ہیں، ہم خدا کو دے رہے ہیں۔ جب خدا کو دے رہے ہیں تو پروردگار اس سے بہتر کر کے پلٹاتا ہے۔ نیت میں خلوص۔ جناب یوسف پیغمبر کے چہیتے ہیں، جناب یعقوب کے چہیتے ہیں، باپ کی آنکھ کا نور ہیں۔ بھائیوں نے حسد کیا، لے جا کے کنویں میں ڈال دیا، مگر کنویں کی تنہائی میں بھی اللہ سے راضی اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ محل میں چلے گئے، جو یوسف کنویں میں تھے، محل میں آنے کے بعد یوسف کے طرز زندگی میں، لائف سٹائل میں چینجنگ نہیں آئی۔ جس طریقے سے کنویں میں خدا کو یاد کر رہے تھے، اسی طریقے سے محل میں بھی جناب یوسف اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ جب زلیخا نے بہکانے کی کوشش کی، غلط کام کی طرف دعوت دی، جناب یوسف نے کہا نہیں، مجھے اللہ کا ڈر لگتا ہے، میں خدا سے ڈرتا ہوں، میں غلط کام نہیں کر سکتا ہوں۔ اسی کا نام ہے خلوص۔ ہر کام سے پہلے اللہ، نیت صالح۔ اللہ نے کہا اچھا ایسا ہے، مگر تمہارا تھوڑا اور امتحان لینا ہے۔ جیل میں ڈال دیے گئے۔ جو خلوص محل میں تھا وہی خلوص جیل میں ہے، وہاں بھی لوگوں کی ہدایت کر رہے ہیں۔ یعنی آپ سوچئے جیل میں جناب یوسف قیدیوں کو دین بتا رہے ہیں کہ بتاؤ بہت سارے خدا اچھے ہیں یا واحد قہار ایک مضبوط خدا، خدا وحدہ لا شریک اچھا ہے۔ جب اللہ نے دیکھا کہ میرا بندہ کنویں میں بھی اسی خلوص کے ساتھ دعا کر رہا ہے، محل میں بھی وہی شان ہے اور جیل میں بھی وہی شان ہے، پروردگار کہتا ہے کہ میں نے تم کو آزما لیا۔ اب جناب یوسف جیل سے باہر نکلتے ہیں تو اپنے گھر نہیں جاتے ہیں، بلکہ مصر کے تخت حکومت پر بیٹھتے ہیں۔ اللہ بتا رہا ہے خدا کے لیے اگر کچھ قربان کرو گے، پروردگار تمہارے سے نقصان کا سودا نہیں کرتا ہے، تمہیں گھر سے اٹھائے گا، تخت حکومت تک بٹھائے گا۔ جن بھائیوں نے تمہارے ساتھ غلط سلوک کیا، جن بھائیوں نے تمہیں کنویں میں ڈالا، وہ سجدہ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، تم تخت حکومت پر بیٹھے ہوئے دکھائی دو گے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے مسئلہ یہ ہے، پرابلم یہ ہے کہ ہم سارے کام خود کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں سے بدلے خود لینا چاہتے ہیں، ہم بھائیوں سے سب کچھ چھیننا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا مزاج ہے، یہ ہمارا کلچر، ہمارا کردار ہے، کیونکہ دنیا میں یہی سب ہم دکھائی دے رہا ہے۔ اس نے یہ لے لیا جو زیادہ ہوشیار چالاک، جو اس نے قبضہ کر لیا وہ زیادہ ہوشیار نہیں۔ جناب یوسف بتا رہے ہیں کہ تمہارے بھائیوں نے کوئی بھی سلوک کیا ہو، مگر تم اپنا اسٹیٹس نہ چھوڑو، تم اپنے ایمان کو نیچے نہ آنے دو۔ ایمان کا لیول نیچے نہیں ہونا چاہیے، خلوص کا لیول نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں تک بھی ہے کہ جب بھائیوں کو معاف کیا تو یہ نہیں کہا تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میں معاف کر رہا ہوں۔
وہاں بھی جناب یوسف کی زبان مبارک کے اوپر یہی ہے کہ پروردگار ہمیں اور بھائیوں کو بخش دے، شیطان نے ہمارے درمیان میں جو اختلاف ڈال دیا تھا، شیطان نے جو گڑبڑی کی تھی، پروردگار گویا اس کی وجہ سے ہم سب کو معاف کر دے اور گویا ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یعنی جناب یوسف نے بھائیوں کو بلیم نہیں کیا، بھائیوں پہ الزام نہیں دیا، بلکہ بتایا یہ کام شیطان کا تھا۔ جو کچھ بھی بھائیوں بہنوں اور فیملی اور خاندانوں میں ہو رہا ہے، یہ نہ کہیے کہ بھائی نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ کہیے در حقیقت شیطان نے کیا ہے۔ اور جناب یوسف نے تمام بھائیوں کو معاف بھی کر دیا، اور معاف نہیں کیا بلکہ ایسے صاف طریقے سے کہا کہ جیسے ان کو احساس بھی نہیں ہوا کہ ہم سے غلطی ہے۔ جب ایمان اس لیول پر آ جاتا ہے، خدا اس بلندی تک پہنچا دیتا ہے، انسان کے اندر ایثار اور قربانی اور شرافت اس منزل پر آتی ہے کہ اپنے بھائیوں کو شرمندہ کرنے کے بجائے اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، تو پروردگار ایسے انسانوں کو تخت حکومت اور مصر کی حکومت عطا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے کچھ بھی عمل کریں خدا کے لیے، اللہ کے لیے۔ یہ دنیا زیادہ دن رہنے والی نہیں ہے، اس دنیا کے دھوکے میں رہنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے، جن بزرگوں نے یہ مسجد بنائی تھی، ان کے ثواب میں ہر روز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جن کا خون پسینہ اس مسجد کے لیے اور جہاں کہیں بھی جنہوں نے اس طرح کی تعمیرات کی، ہر آنے والے دن میں ان کے ثواب میں بڑھوتری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور جو اس زمانے کے سیٹ تھے اپنی دولتوں کو لے کے چلے گئے، جو آج کے سیٹ ہیں یہ بھی زمین میں چلے جائیں گے۔ اگر آپ نے مسجد بنا دی، امام باڑہ بنا دیا، کہیں اللہ کے لیے کوئی کام کر دیا، تو یہ باقی رہنے والا ہے۔ اور اگر اسی دنیا کے لیے مرتے رہے تو دنیا میں مر جائیں گے، کل کو اولاد بھی فاتحہ کے لیے نہیں پوچھے گی، وارث بھی جھگڑا کریں گے، ایک مجلس سے چیلوں ادھر کرے گا، ایک ادھر کرے گا۔ یہ سب بھی ہوتا ہے دنیا میں، کیا کیا نہیں ہوتا ہے۔ خلوص ہونا چاہیے۔ جب خلوص ہوگا، ہم اور آپ خلوص کی قدر کریں یا نہ کریں، دنیا والے خلوص کی قدر کریں یا نہ کریں، مگر اللہ ہماری نیت کو جانتا ہے، پروردگار نیت کو جانتا ہے۔ اور جو نیت کو جانتا ہے تو پھر پروردگار اسی طریقے سے بندے کو اجر دینے والا ہے۔ امام حسین آخری مرحلے، آخری منزل تک یہی کہہ رہے ہیں، پروردگار رضاً برضاک، میں تیری مرضی پر راضی ہوں، تیرے امتحان پر راضی ہوں، تیری بلاؤں پر صبر کرنے کے لیے تیار ہوں، اور تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں۔ جب بندہ دل کی گہرائی سے اتنے زخم کھانے کے بعد، 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد، اتنے لاشیں اٹھانے کے بعد، اتنے داغ جگر سہنے کے بعد، اپنے بچوں کو مقتل سے لانے کے بعد، 6 مہینے کے بچے کو خاک کے حوالے کرنے کے بعد جب یہ کہتا ہے پروردگار رضاً برضاک، جو تو چاہتا ہے میں اس کے لیے راضی ہوں، تو بندہ اوپر سے پروردگار بھی، رب بھی عرش سے آواز دیتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف چلا، اس انداز سے آنا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو پروردگار سے راضی ہے۔ یہی اعلان کر رہی آیت کہ جب نفس مطمئنہ خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے تو خدا خود بلاتا ہے، پروردگار خود آواز دیتا ہے، راضیۃ مرضیہ، اے میرے نفس مطمئنہ خوشی خوشی میری بارگاہ میں آ جا، میں بھی تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہے۔ بس عزیزان گرامی، یہ وہ منزل ہے جہاں آواز نفس مطمئنہ کے لیے آ رہی ہے۔ لیکن میں یہی کہوں گا کہ جب امام حسین تو سر کٹانے کے بعد، شہادت پانے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں چلے گئے، کوئی زینب کے دل سے پوچھے بی بی شام غریبہ کیسے گزری، کوئی بی بی کے دل سے پوچھے بی بی 11 محرم کی رات کیسے گزری، کوئی امام زین العابدین کے پوچھے مولا دن بھر بیمار تھے، بستر کے جل جانے کے بعد، خیموں کے جل جانے کے بعد شام غریبہ کیسے گزاری۔ ہزاروں وہ منظر بھی سامنے ہے، زینب نے کتنی مشکلات برداشت کی ہے، زینب نے رضا کے کتنے مرحلے دیکھے ہیں، وہ زینب جس نے اپنے بھائی کو پیغمبر کی آغوش میں دیکھا، پیغمبر کے کانھوں کے اوپر دیکھا، زبان رسالت چوستے ہوئے دیکھا، ایک منزل وہ بھی آئی
جہاں زینب یہ دیکھ رہی ہے کہ میرے بھائی کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، حسین کی لاش پامال سمے اسپا ہو رہی ہے، اس منزل کے اوپر بھی زینب منزل رضا پر باقی ہے۔ 11 محرم کو جب بی بی لاش کے قریب آتی ہے، لاش کے نیچے ہاتھ رکھا، ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، پروردگار ہماری اس قربانی کو قبول کر لے۔ ہائے زینب، آپ کی عظمتوں کو سلام، آپ کے صبر کو سلام، ملکہ صبر کو سلام۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار اس مختصر سے بات قبول فرما لے، ہمارے ناصروں کو والے جناب سید احمد جگہ عنایت فرما۔ جو کچھ بھی تو نے، تیرے نبیوں نے، ائمہ نے ہمیں اخلاص کی دعوت دی ہے، پروردگار واقعاً بڑا سخت کام ہے، شیطان کے حملے مسلسل ہمارے اوپر ہوتے ہیں، ہمیں اخلاص سے، عمل کی دولت سے مالا مال فرما، جیسا کہ پیغمبر نے جناب ابو ذر کو وصیت کی ہے۔ پروردگار ہر کام میں ہمیں اخلاص سے نیت کی توفیق عنایت فرما، ہر طرح کی ریاکاری، سمعہ اور شہرت پسندی، دوسری تمام چیزیں، عجب، ہر طرح کی برائی جس سے عمل ضائع ہوتا ہے، ان سب سے ہم کو، ہمارے بچوں کو اور پوری قوم کو محفوظ فرما۔ امام حسین نے جو سیرت چھوڑی ہے اور امام حسین کا جو حسینی کردار ہے، پروردگار اس پر عمل آرا ہونے پر، عمل پیرا ہونے پر تمام عزاداروں کو قوت، طاقت اور تائید عنایت فرما، فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے ناصر و اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آخری دعا یہی ہے، جب اس دنیا سے جائیں تو اس انداز سے اٹھانا، ایک ہاتھ میں تیری کتاب قرآن مجید، دوسرے ہاتھ میں تیرے نبی اور ان کے اہل بیت کا دامن ہو۔ ربنا تقبل منا بفضلک ورحمتک یا کریم۔